السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک بڑے امیر کبیر آدمی کے باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ تو ایک روز جو باغ کا مالک تھا، وہ امیر اپنے باغ میں گیا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا کہ کوئی میٹھا انار توڑ کر کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک انار توڑ کر کے لائے۔ اس امیر نے اس انار کو چکھا جو کہ انتہائی ترش تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی میٹھا انار لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دوبارہ گئے اور پھر ایک انار توڑ کر کے لائے، اور اسے جب امیر نے چکھا تو وہ بھی ترش نکلا۔ تو اس طریقے سے کئی مرتبہ ہوا کہ وہ انار منگواتے رہے اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انار توڑ توڑ کر کے لاتے رہے اور ان کو دیتے رہے، لیکن جتنے بھی انار لائے وہ سب کے سب ترش نکلے۔ تو اس پر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ تم اتنے عرصے سے اس باغ کے اندر رہتے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی میٹھا انار توڑ کر کے لاؤ، اور تم ترش انار توڑ توڑ کر کے لاتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا ترش ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جواب دیا کہ جناب، آپ کا فرمانا بجا ہے، درست ہے، واقعی میں کئی سالوں سے، کئی برسوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور اس باغ کے اندر رہتا ہوں، لیکن مجبوری اس بات کی ہے کہ میں نے آج تک اس باغ کا ایک دانہ بھی اپنی زبان کے اوپر نہیں رکھا، جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو سکے کہ کون سا اناج وہ شیریں ہے، میٹھا ہے، اور کون سا وہ ترش ہے، اور کس طریقے سے میں اس کے بارے میں جان سکتا ہوں جبکہ میں نے کبھی چکھا ہی نہیں۔ تو جس وقت اس امیر نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سنی تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنا امانت دار آدمی ہے کہ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے اس باغ کے اندر رہ رہا ہے اور ابھی تک اس نے باغ کا پھل وہ چکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا امانت دار آدمی آج تک میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے باغ کی خدمت لی جائے، بلکہ یہ آدمی تو اس قابل ہے کہ اس کو اپنے سر کا تاج بنایا جائے۔ چنانچہ اس امیر نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو اسی وقت اس کام سے وہ سبکدوش کر دیا، وہ کام ختم کر کے اسے اپنے ہمراہ لے گیا اور چند دنوں تک اسے اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس امیر کا انتقال ہو گیا، اور اس کی اولاد میں سے یہی اکلوتی ایک بیٹی تھی جو اس کی ساری ترکے کی وارث ہوئی، اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک رئیس بن گئے۔ اپنی دیانتداری اور نیکوکاری کا صلہ وہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی دے دیا کہ دنیا کا جو مال اور دولت تھا وہ بھی مل گیا، اور اس کی امیر کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور آخرت کے اندر اس امانت داری کا جو پھل ہوگا وہ ظاہر آخرت میں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نام وہ امانت اور دیانت ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کی جانب سے انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ سب امانت ہے۔ یہ جو وقت ہے ہمارے پاس،
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، عمر دی ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، اور یہ اعضائے بدن دیے ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ سب کے سب ہمارے پاس اپنے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی اس امانت کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے ہمیں اس امانت کو استعمال کرنا ہے، اور اس زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں اس کو گزار دیں، بلکہ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کو پوری امانت داری کے ساتھ گزارتے ہوئے امانت کو پورے طریقے سے اللہ رب العزت کو واپس جو ہے وہ لٹانا ہے۔ کام یا وقت کی پابندی کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی کہیں ملازم ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ ملازمت امانت ہے، اسے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس ملازمت کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کسی کے پاس جو ہے کوئی قلم ہے، صحافی ہے، تو یہ سب کے سب جو ہے امانت ہیں، اور اگر ان کو ہم غلط استعمال کریں گے تو ان کا غلط استعمال جو ہے یہ خیانت کہلائے گا۔ کسی نے کوئی چیز رکھنے کے لیے اگر دے دی تو اس کو بھی، وہ بھی امانت ہے، کہ مال دے دیا، روپیہ دے دیا، پیسہ دے دیا، باقی کوئی چیز دے دی، تو اس کو جوں کا توں اس کو واپس کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ تو آج بد اعتمادی اور خیانت کے عام ماحول میں اس امانت داری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آخرت کی جوابدہی کا تصور ہی انسان کو امین بناتا ہے۔ تو اس لیے دلوں کے اندر اگر خوف خدا اور خشیت الہی ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ امانت کا خیال رکھے گا، اور اس امانت کو جو ہے پورے طریقے سے اپنے مالک کی طرف جو ہے وہ لٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی اسی امانت داری کے ساتھ، اپنے کام امانت داری کے ساتھ، اور کسی کی امانت ہو تو اس کو امانت داری کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔